الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، بلخ کی سلطنت کے سلطان تھے، اللہ کے قرب کے لیے چھوڑا۔ ایک دن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر سر پر لادے ہوئے آ رہے تھے تو امام اوزائی راستے میں ملے۔ امام اوزائی محدثین میں سے ہیں۔ انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یا حضرت آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمیں بھی موقع دیا کریں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ حضرت رہنے دیجئے، کیونکہ محنت اور مشقت کرنے والا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ محنت کرنے والا جو ہے وہ اس پہ جنت واجب ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی شریک ہو میری اس محنت اور مشقت میں۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ اب یہ دیکھیں، یہ بھی روایات ہے نا، یہ جو روایات ہم کہتے ہیں، روایات بڑی نبھاتے ہیں، یہ کلچر ڈے وغیرہ، یہ ٹوپی، یہ لباس، یہ جی ہماری روایات ہیں۔ تو یہ بزرگان دین کے جو عمل ہیں تو یہ بھی تو روایات ہیں نا، ان کے عملوں جو ان کی عملی زندگی اس کو بھی تو اپنانا چاہیے نا۔ تو یہ بڑوں کی، یہ جو بزرگان دین ہیں، یہ جو برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کو ہم نیک لوگ کہتے ہیں، تو ان کی بھی تو کچھ روایات ہیں، ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ اب وہ حضرت ابراہیم بن ادھم کرتے کیا تھے کہ وہ جنگل میں جاتے، لکڑیاں کاٹتے، اکٹھی کرتے، سر پہ لادتے اور بازار لے جاتے، اسے سیل کرتے اور اس سے جو رقم ملتی اس سے کھانے پینے کی چیزیں لیتے اور اپنے مریدوں کے میں آ کے تقسیم کر دیتے۔ اب یہ ان کی روایت تھی۔ اندازہ کریں آج کے پیر دیکھ لیں، پیر و مشائخ جو یہ بڑی بڑی گدیوں کے دعوے دار ہیں، یا آج کوئی بھی ہے جو پیر ہونے کا یا مرشد ہونے کا دعوے دار ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ روایات جو ہے نا، یہ جو پیروں کی روایات ہیں، ان کو بھی اپنائیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم بن ادھم کا عمل تھا کہ وہ لکڑیاں بیچ کر اس سے جو رقم میسر آتی اس سے وہ اپنے مریدوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے۔ وہ مریدین بھی بڑے حیران ہوتے کہ یہ کیسے، ان کو تعلیمات بھی دیتے اور ان کے لیے جو ہے نا کھانے پینے کا اہتمام بھی کرتے اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں کے لیے۔ تو یہ بھی روایات ہیں۔ تو یہ روایات کس نے اپنانی ہے؟ تو یہ ہمارے بزرگان دین کی جو عملی روایات ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی صوفی کی زندگی سے اگر آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی زندگی میں سے کوئی ایک عمل جوہر کی صورت میں اپنی زندگی میں لے آئیں، تو آپ یقین جانیں آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی روایات ہیں ہمارے بزرگوں کی۔ ہمارے بزرگوں کی صرف یہ روایات نہیں تھی کہ ناچنا گانا، کپڑے اور یہ ٹوپیاں پہننا اور باہر نکلنا اور جشن منانا، تو یہ بھی روایات ہیں بزرگان دین کی۔ اور بزرگان دین کی اگر آپ روایات کے امین بنتے ہیں، اپناتے ہیں، تو اس سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو حقیقی بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی اور ان کے جو عملی کام ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اچھی اور نیک روایات جو ہیں وہ اپنی زندگی میں داخل کریں تاکہ ہمارے بچے بھی سیکھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی روایت ہے، اور افسوس ہے کہ کیا آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، یا آپ کسی بھی سلسلے میں بیعت ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اچھی بات ہے، بیعت ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کہ کیا یہ روایت آج کسی خانقاہ میں نافذ ہے؟ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جواب جو ہے وہ نفی میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ سب کو بھی آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔